مومن پارہ نمبر 24 آیا کریمہ نمبر 79 80 اور 81 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا فیہا ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے، جعل، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، الانعام، چوپایوں کو، لترکبوا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، منہا، بعض سے، ومنہا، اور ان کے بعض، تاکلون، تم کھاتے ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، ان چوپایوں میں، منافع، اور بھی منافع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پورا کرو، علیہا، ان پر، حاجتاً، اپنی ضرورتیں، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہیں، وعلیہا، اور ان چوپائیوں پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کرائے جاتے ہو، ویریکم، اور وہ اللہ تم کو دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ، بس تم اللہ کی کس کس نشانی کا، تنکرون، انکار کرو گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ عز و جل انسان پر جو اس کے انعامات اور احسانات ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تیرے اوپر کیا کیا انعامات اور کیا کیا احسانات کیے، اور مختصر ترین جملے میں اگر کچھ کہنا چاہیے تو یہی بنتا ہے کہ اس ساری کائنات کا انسان مخدوم ہے اور یہ کائنات اس کی خادم ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ لہلاتے کھیت، یہ چلتی ہوائیں، یہ بہتے دریا، یہ ٹھہرے سمندر، یہ گلابوں کی سرخی اور یہ چمبیلی کی سفیدی اور یہ پھولوں کی مہک، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ بے شک بے شک۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھی ایجوکیشن دے، اچھا معاشی سٹیٹ دے اور اچھے مکان دے، اچھی گاڑی دے، اچھی نعمتیں دے، اور اس کے بعد بیٹا نافرمانی کرنے لگے تو باپ بٹھا کر کہے گا میرے احسانات یاد ہیں؟ ماں کے شکم سے ان پڑھ آیا تھا تو، میں سردیوں میں صبح سویرے اٹھ کر تجھے اسکول پہنچاتا رہا، تیری فیسیں دیتا رہا، اپنے کاندھے پر بوجھ اٹھا کر تیرے لیے اکٹھا کرتا رہا، یہ مکان جس میں آج تو ناز سے پھرتا ہے نا، یہ میں نے بنا کر دیا ہے، اور آج تیری جرأت کہ تم میری نافرمانی کرے۔ اب رب بھی یہی فرما رہا ہے، بھلے انسان تو دیکھ تو صحیح نا کہ اتنی بڑی کائنات میں میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں بنایا، اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے تیرا ماتھا مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ٹکے۔ کبھی سوچا تو نے کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں بنایا؟ اور پھر کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس کے بعد بھی تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پوجے اور میرا ہی انکار کر کے بیٹھ جائے۔ اب کہا سن، میں نے تیرے اوپر کیا کیا انعام کیے، میں نے چوپائے تیرے لیے بنائے، یہ چوپائے میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، کبھی سوچا تو نے بیٹھ کر؟
تو یہ سمجھتا پتہ نہیں بیل ویسے گھوم رہا ہے، گائے ویسے گھوم رہی ہے، بیل بکری ویسے گھوم رہی ہے. تو یہ میں نے تیرے لیے بنائے. کس لیے؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن پر تو سوار ہوتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض وہ ہیں جن کو تو کھاتا ہے. اب ذرا سن، بھینس ہے، اس کا دودھ پیتا ہے اور اس کا گوشت تو کھاتا ہے. اونٹنی ہے، اس پر تو سوار بھی ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی پیتا ہے، اس کا گوشت بھی کھاتا ہے. بکری ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے. بھیڑ ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، اس کی اون سے تو گرم لباس بناتا ہے. اور اونٹ ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے اور اس پر تو لمبے سفر کرتا ہے. یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا. بیل ہے، اس سے تو زمین میں ہل چلاتا ہے اور کھیت تیرے لہلانے لگتے ہیں، اور پھر جب تیرا جی چاہتا ہے تو اس کو ذبح کر کے کھاتا بھی ہے. ایک ایک نعمت میں نے تیرے لیے کتنے کتنے فائدے رکھے ہوئے، اور یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے. اور پھر سن، اور بھی بڑے فائدے ہیں ان میں، اور بھی بڑے فائدے ہیں ان میں. کیا؟ بکریاں پالتا ہے، بکرے پالتا ہے، عید کے موقع پر بیچ کر کتنے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے تو. دمبے پالتا ہے، گھوڑے پالتا ہے، اونٹ پالتا ہے، گائے پالتا ہے، بیل پالتا ہے، اور پھر اس طرح تو اپنی معیشت کو کتنا دور تک لے جاتا ہے. یہ کتنے فائدے میں نے تیرے لیے اس میں رکھے. پھر رونق جو ہے ان کے ذریعے کائنات میں وہ الگ ہے. وہ جو ایک رونق ہے نا وہ ایک الگ ہے. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً، تاکہ تو اپنی ضرورتیں وہ پوری کرے جو تیرے سینے میں ہیں. جتنے تو سوچے رکھتا ہے وہ ان کے ذریعے تیری پوری ہوتی ہے. یہ سارا میں نے تیرے لیے کیا. وَعَلَيَّ، اور ان پر اور کشتیوں پر تجھے سوار کرایا. خشکی کے سفر تو اس کے ذریعے کرتا ہے، اور کیا نا وہ سمندر یا دریا کے سفر تو کشتیوں کے ذریعے کرتا ہے. یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے کیا نا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اللہ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی نہیں ہیں، تیری اپنی ذات میں بھی سمٹی ہوئی ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں بکھری پڑی ہیں، تیری اپنی ذات میں بھی سمٹی ہوئی ہیں. اور پھر سن، حیثیت مسلمان، تیرے پاس سب سے بڑی اللہ کی نشانی قرآن ہے. بے شک سبحان. پھر انسانوں تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نشانی انبیاء اور اولیاء ہیں. یارو اگر اتنی نورانی شکلیں دیکھ کر بھی تمہیں خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا تو پھر تم سے بڑا اندھا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت ذاتیں دیکھ کر بھی اگر تمہیں احساس نہیں ہوتا اس کی قدرت کا تو تم سے بڑا اندھا کون ہو سکتا ہے؟ جب نجران کے عیسائیوں نے مبالغے کا چیلنج قبول کیا نا، تو نجران کے عیسائی آگے مبالغہ کرنے کے لیے جو مقام منتخب ہوا تھا اس پر، اور میرے آقا کی شان سے گئے، میرے آقا اس شان سے گئے کہ حضرت امام حسین گود میں تھے، امام حسن کو انگلی سے تھاما ہوا تھا، پیچھے سیدہ کائنات تھی اور اس سے پیچھے علی المرتضیٰ تھے. اور جب میرے آقا اس مقام پر پہنچے نا تو نجران کے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا عیسائیوں خدا کی قسم بھاگ جاؤ، مت مقابلہ کرنا. اتنی خوبصورت شکل انہیں اگر آج قسم اٹھا لی نا تو پوری کائنات کے صفحے سے تم سب کے سب مٹا کر رکھ دیے جاؤ گے، اور پھر قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. اتنی خوبصورت شکلوں کے بعد بھی اگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا نا
تو پھر تم سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہے. وہ میرے آقا تشریف فرماتے نا تو ابو جال آ گیا, الیاذ باللہ نقل کفر نباشد, کہتا ہے پوری کائنات میں اتنی بری شکل اور کسی کی نہیں ہے. تو میرے آقا نے کہا صدق تھا, تم نے سچ کہا بالکل. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آ گئے, انہوں نے کہا میری ماں باپ قربان جائیں, وہ تو کائنات کی بات کرتا ہے نا, میں تو کہتا ہوں خدا کی خدائی میں اتنا سونا کوئی نہیں ہے. اس نے تو کہا نا کہ کائنات, میں تو کہتا ہوں خدا کی خدائی میں اتنا سونا کوئی نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا صدق تھا, تو نے سچ کہا. تو پاس جو بیٹھے تھے نا صحابہ وہ حیران ہو گئے. حضور اس نے کہا تو پھر بھی صدق تھا, ابو بکر نے کہا پھر بھی صدق تھا. تو فرمایا ہاں دونوں سچے ہیں, ابو جال بھی سچا, ابو بکر بھی سچا. کہا وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تو آئینہ ہوں نا, جو دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے. اس کو اپنی شکل نظر آئی تو وہ کہتا ہے پوری کائنات میں اتنا برا ہے ہی کوئی نہیں. اور ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی, اس نے کہا خدا کی خدائی میں اتنا سونا کوئی نہیں. تو اتنے نورانی چہرے دیکھ کر بھی اگر تمہیں خدا کی توحید و قدرت پر نہیں یقین آتا تو پھر اس کے بعد تم کیا دیکھ سکتے؟ اولیاء کے مزارات دیکھیے, ان کے آستانوں پر کیا کیا رونقیں لگی ہیں. ایک لمحے کے لیے, ایک لمحہ 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں گزرتا کہ علی اجویری کے مزار پر کوئی 4 6 8 100 200 بندہ بیٹھا قرآن نہ پڑھ رہا ہو. ایک لمحہ 24 گھنٹوں میں, ایک لمحے کے لیے دربار بند نہیں ہوتا. پھر ان ذاتوں کو دیکھ کر, ان کے درباروں کو دیکھ کر پاک پتن جائیے, فرید لگی ہوئی ہے, ہر طرف فرید ہی فرید لگی ہوئی ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا, تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ پاک پتن چلے گئے, وہاں فرید ہو رہی تھی. وہ کسی نے پیر صاحب کو دیکھا تو پکڑ لیا, اس نے کہا جی یہاں تو اللہ اللہ کوئی بھی نہیں کر رہا, سارے فرید کر رہے ہیں. تو تاجدار گولڈا نے کہا یہی منظر تو میں دیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے میں یہی تو دیکھنے آیا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ساری زندگی مجھے یاد کرتا ہے نا, پھر اس کے بعد ساری زندگی میں اس کو یاد کرواتا ہوں. فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کہا نا, اب رب کہتا ہے کہ اب فرید کو. کیا مناظر, کائنات دنیا آ رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے. اگر ان ذاتوں کو دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیوں کا پتہ نہیں چلتا, پھر تم سے اندھا کون ہو سکتا؟ تو کہا بڑی نشانیاں تمہاری اپنی ذاتوں میں موجود, اور وہ انبیاء ہیں, وہ اولیاء ہیں. اور پھر بحیثیت مسلمان دیکھو, قرآن تمہارے پاس سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی, موسیٰ علیہ السلام کا عصا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ انہی کے ساتھ گئے نا, انہی کے ساتھ. آج کسی عیسائی کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دین کی صداقت دکھا سکے کہ دیکھو ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا, ہمارا دین سچا, ہم آج بھی مردے زندہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے, کوئی عیسائی نہیں کر سکتا نا. آج کوئی بھی حضرت صالح کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے اونٹنی نکالی تھی پہاڑ سے, آج بھی ہمارا دین سچا, ہم اونٹنی نکال کر دکھا سکتے ہیں. کوئی یہودی آج نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, وہ اژدہا بن جاتا تھا, وہ ڈنڈا آج بھی ہمارے پاس ہے, ہمارا دین سچا, آج بھی اس ڈنڈے سے ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتا نا. لیکن ہمارے نبی کا قرآن معجزہ 1400 سال پہلے جس طرح اسلام کی حقانیت کی دلیل تھا, آج بھی اسلام کی حقانیت کا دلیل. اسے چیلنج کیا تھا کہ کوئی میری مثل ایک آیت بنا کر دکھا دے, اور کیا کہا, بنا کر دکھاؤ. اور یہ چیلنج قیامت تک ہے. 14.5 صدیاں گزر گئی, آج تک کوئی نہیں بنا سکا. قرآن نے دعویٰ کیا میرے اندر زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. 1450 سال گزر گئے, آج تک زیر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا جب مقابلہ ہوا نا غلام احمد قادیانی سے, تو اسے
چیلنج کیا کہ میں سچا نبی ہوں، تو آپ نے کہا میں ثابت کروں گا تو جھوٹا نبی ہے. تو پھر میرے علی شاہ صاحب میدان میں آ گئے. آپ نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا قبرستان میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پرانی قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو تو بھی آواز دے میں بھی دیتا ہوں، جس کے کہنے پر زندہ ہو جائے وہ سچا ہوگا. مرزے کو چیلنج کیا، مرزے کو چیلنج کیا کہ میں بھی آواز دوں گا تو بھی دے، جس کے کہنے پر مردہ آ جائے گا وہی سچا ہوگا. تو مرزا بھاگ گیا. تو بعد میں جب پیر میرا شاہ داتا دربار پہنچے نا تو علماء نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کے درجات بلند کرے، یہ دعویٰ آپ نے کیا تھا، اگر مرزا ٹھہر جاتا تو بات نہ بنتی تو کیا ہوتا. تو پھر میرا علی شاہ صاحب وجد میں آ گئے اور فرمایا تم کیا سمجھتے، میں نے یوں دعویٰ کر دیا تھا، میں نے مدینے والے سے پوچھ کر کہا تھا، مجھے مدینے والے نے کہا تھا میرے علی کہہ دے جس مردے کو تو آواز دے گا ہم اسے زندہ کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، شان اولیاء. ہمارے نبی کا معجزہ تو آج بھی زندہ ہے، ہمارے نبی کے معجزے تو آج بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر اب بھی تمہیں یہ سارا کچھ دیکھ کر نہیں سمجھ آتی، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی کس کس نشانی کا تم کیوں انکار کرو گے؟ کوئی ایک نشانی ہو تو اس کا انکار کر کے دکھاؤ نا. چھپائے نشانیاں ہیں، کائنات میں بکھری نشانیاں ہیں، تمہاری ذاتوں میں سمتی نشانیاں ہیں، اولیاء کے مزارات نشانیاں ہیں، خود قرآن تمہارے پاس اللہ کی نشانی ہے. اب تم کس کس کا انکار کرو گے؟ تو کہا یہ انسان تیرے اوپر یہ اللہ کے احسانات ہیں، لہذا جب اللہ کے احسانات تیرے اوپر ہیں تو پھر تیرا ماتھا رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. وہی ذات ہے جو منعم حقیقی ہے، پھر تیرا ماتھا صرف اس ذات کے سامنے ہی جھکنا چاہیے. اللہ سے